الرحمن الرحیم، سورج گرہن کا حقیقی سبب۔ وعن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان خسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه فقام قیاما طویلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ کی قرات کے بقدر طویل قیام فرمایا، یعنی اتنی دیر تک قیام میں کھڑے رہے جتنی دیر تک سورہ بقرہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، رکوع بھی طویل تھا، رکوع سے سر اٹھایا اور بڑی دیر تک کھڑے رہے، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر دوبارہ رکوع کیا، یہ رکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم۔ پھر کھڑے ہوئے اور سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت طویل قیام کیا مگر یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کم تھا۔ پھر رکوع میں گئے، یہ رکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم۔ پھر کھڑے ہوئے اور دیر تک کھڑے رہے مگر یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر دوبارہ رکوع کیا، یہ رکوع بھی طویل تھا مگر پہلے رکوع سے کم۔ پھر کھڑے ہوئے اور سجدہ کیا۔ اس کے بعد یعنی التحیات اور سلام کے بعد نماز سے فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ یہ نہ کسی مرنے کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ جب تم یہ دیکھو کہ یہ گرہن میں آ گئے ہیں تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا یہ وہ نشانیاں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں، یہ نہ کسی کے موت کی وجہ سے ہوتی ہے اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نشانیوں کے ذریعے یعنی اس میں گرہن لگا کر اسے گرہن نے
لا کر اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ پس جب تم ایسی حالت دیکھو کہ سورج اور چاند میں گرہن لگا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے میں لگ جاؤ اور استغفار میں لگ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار، گناہوں سے مغفرت طلب کرو، جو ہو گئے سو ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادہ کرو کہ وہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے جو ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وفی روایت قال ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا، کہ بے شک سورج اور چاند اللہ کی آیات میں سے دو آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن ہوتے ہیں اور نہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ جب تم ایسی حالت دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو اور تکبیر پڑھو، یعنی اللہ اکبر پڑھو، اور نماز پڑھو اور صدقہ دو، صدقات اور خیرات کرو، صدقات و خیرات جس قدر ہو سکے کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس موقع پر احادیث میں جو اعمال ہے اخلاص کے ساتھ اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں فذکروا اللہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنے میں لگ جاؤ، دوسری حدیث میں ہے فافزعوا الی ذکرہ و دعائہ و استغفارہ، کہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، مغفرت طلب کرو، اور تیسری حدیث میں ہے فدعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ اکبر پڑھو اور نماز پڑھو اور صدقہ و خیرات کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور جو بھی ان احادیث پاک کو سنے، ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔